کہ کوئی معصوم سے احساس لیے بیٹھا ہے، کوئی مدت سے تیری آس لیے بیٹھا ہے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ ابادی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دو دوستو، بی جے پی نیتا ایوم لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی بیٹی انجلی ورلانے کی بزنس مین انیس راجانی سے کی شادی۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ ابادی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ اے میرے دوست، میرے بھائی، میرے پردیسی، آؤ گھر لوٹ چلو، گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔ اے میرے دوست، میرے بھائی، میرے پردیسی، آؤ گھر لوٹ چلو، گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔ کہ ہاں وہی گاؤں جہاں کچے مکان کی خوشبو، آنکھ کھلتے ہی جہاں آئے اذان کی خوشبو۔ تھوڑا سا بیداری کے ساتھ سنیں، میں اپنے تیور سے الگ کچھ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہ ہاں وہی گاؤں جہاں کچے مکان کی خوشبو، آنکھ کھلتے ہی جہاں خوشبو، ڈر جو ابو کا ہمیں رات میں سونے بھی نہ دے، پھر بھی چپکے سے سلا دیتی ہے ماں کی خوشبو۔ جس کا احساس یہاں اب بھی جگاتا ہے تمہیں، آؤ گھر لوٹ چلو، گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔ میرے بھائی، میرے پردیسی، آؤ گھر لوٹ چلو، گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔ دلی سے 10,000 سے زیادہ کلومیٹر دور دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے۔ میں مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ کوئی معصوم سے احساس لیے بیٹھا ہے، کوئی مدت سے تیری آس لیے بیٹھا ہے، تیری معصوم سی بس ایک چھوان پانے کو، کوئی برسوں سے تیری پیاس لیے بیٹھا ہے، جس کا چہرہ یہاں بھی خواب میں آتا ہے تمہیں، ہاں وہی گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔ اے میرے دوست، میرے بھائی، میرے پردیسی، آؤ گھر لوٹ چلو، گاؤں بلاتا ہے تمہیں۔ ایک بات پڑھتا ہوں، جس دن یہاں کی فلائٹ تھی، ایک دل کا احساس ہے کہ جب بھی کسی بڑے سفر پہ نکلتا ہوں تو گھر جاتا ہوں، امی سے ملاقات کرتا ہوں، ان سے دعائیں لیتا ہوں۔ اس بار مسلسل مشاعروں میں تھا تو گھر گیا تو 3-4 راتوں کا جگہ ہوا تھا، امی بالوں میں تیل لگا رہی تھی اور میں ان کی گود میں سو گیا تو ان سے بات بھی نہیں کر سکا، جاگا تو نکلنا تھا۔ اور جاتے وقت ہر بار کی طرح امی کی آنکھوں میں جو 2 آنسو رہتے ہیں، جو سب کو تو نہیں دکھائی پڑتے لیکن مجھے دکھائی پڑتے ہیں، اور میری آنکھ کے آنسو انہیں دکھائی پڑتے ہیں۔ وہ چہرہ دنیا بھر کی تمام شہرتیں حاصل کر لوں، کامیابیاں حاصل کر لوں، سب کچھ حاصل کر لوں، لیکن اس چہرے کا جو فریم ہے وہ آنکھوں سے جاتا نہیں ہے۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں اس نظم صاحب، آپ سب اس سے روبرو ہوں گے۔ میں پڑھتا ہوں، آؤ گھر لوٹ چلو، گاؤں بلاتا ہے تمہیں، کہ آتے جاتے ہوئے موسم سے بھلا کیا مطلب، ماں کو دنیا کے کسی غم سے بھلا کیا مطلب۔ ناظرین، عمران پرتاپ ابادی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے
جو چاہو لے لو۔ انہوں نے عرض کیا آپ ہی پسند فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو لے لو لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپس پر میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے معاف کر دوں یا سزا دوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز کے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کے کارخانہ اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہے، جب وہ کارخانہ میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پر میل لگ جاتا ہے، اسے پسینہ آ جاتا ہے، پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر غسل کرتا ہوا جاتا ہے، اس بار بار غسل کرنے سے اس کے جسم پر میل نہیں رہتا۔ یہی حال نماز کا ہے، جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا استغفار کرنے سے اللہ تعالی نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے جب کہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے اسلام کے بارے میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کو کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی نماز نماز نماز، اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔